عمران خٹک صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے میں اس ایوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل متفقہ طور پہ اس ایوان نے ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد پاس کی. یہ ایوان خراج تحسین کا مستحق ہے. بہت بڑی کامیابی ہے. جن حالات میں، جس ماحول میں یہ بجٹ پیش کیا گیا 2020-21 کا، سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت پوری دنیا کی معیشت کو خطرات لاحق ہیں. معیشت کرونا کے نشانے پہ میں کہوں گا. یہ ایک پینڈیمک ہے. پوری دنیا نے اس کو پوری دنیا میں اس نے دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچایا. اسی طرح پاکستان بھی کرونا سے فروری کے مہینے سے یہاں پہ کیسز شروع ہوئے، اور آج جو حالات ہیں اس میں جس قسم کا بجٹ پیش کیا گیا، تحریک انصاف کی حکومت، تحریک انصاف کی معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ ٹیکس فری بجٹ ان حالات میں دیا گیا. وہ بجٹ دیا گیا کہ جس میں اس طبقے کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے جو 25% پاکستان کا وہ طبقہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے. کرونا کے حالات کے دوران میں بھی ایک سٹیمولس پیکیج دیا گیا 1200 ارب روپے کا. پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی، کیونکہ دنیا کی بہت بڑی بڑی ریاستیں، بہت بڑی بڑی سٹیٹس جیسے امریکہ، جرمنی، چائنا، انہوں نے ہزاروں اربوں ڈالر کے پیکیجز دیے اپنے ملک میں. لیکن 1200 ارب روپے کا پیکیج تحریک انصاف حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس میں خاص طور پر جو احساس پروگرام کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں کو جو 1 ارب 44 کروڑ روپے پہنچائے گئے، جس میں میں خاص طور پر میں خود مانیٹر کرتا رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ کو، کہ صرف میرے ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں 80,000 خاندانوں کو یہ پیکیج پہنچایا گیا، جس سے بہت بڑا مسئلہ کافی حد تک حل ہوا لوگوں کا. کیونکہ یہاں پہ لوگ، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ جو ڈیلی ویجرز ہیں، دیہڑی دار لوگ جن کا گزر بسر روزانہ کی بنیاد پہ جو دیہڑی وہ لیتے ہیں اس پہ ہوتا ہے، ان کو اگر یہ سہولت نہ دی جاتی اور مکمل لاک ڈاؤن کی پالیسی جس کی بات ہمیشہ اپوزیشن نے کی، شروع سے اپوزیشن نے اس پہ سیاست کی کرونا پہ، اور وہ بات کرتے رہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کے ویژن کو ہم داد دیتے ہیں کہ انہوں نے فوکس کیا اس طبقے کو جن کا جو گزارا ہے وہ صرف ڈیلی ویج پہ ہوتا ہے. تو یہ سیاست، اگر میں بات کروں اپوزیشن کی سیاست، تب سے شروع ہوتی ہے جب تفتان سے لوگوں کو واپس لایا گیا تو انہوں نے اس پہ بھی سیاست کی اور بات کی کہ نہیں لانا چاہیے تھا. جب چائنا میں سٹوڈنٹس تھے اور چائنا کی حکومت نے کہا کہ ہم ان کو پوری فیسلٹیز دیں گے، ان کو رکھیں گے، اور وہ نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی اپوزیشن نے کہا کہ چائنیز اسٹوڈنٹس کو واپس لایا جائے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ ڈبل سٹینڈرڈز کب تک چلیں گے؟ آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو ترقی دی؟ آپ مجھ سے پہلے جو مقررین نے بات کی کہ پازیٹیو انڈیکیٹرز تھے، آپ کی معیشت کے پازیٹیو انڈیکیٹرز، قرضے لے کے ڈالر کی ویلیو کو ڈپریسیشن اس کی آرٹیفیشل طریقے سے رکھ کے اس ملک میں ڈالر چھاپے گئے، قرضے لیے گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی گرو کر رہی تھی، آپ کی معیشت صحیح سم میں تھی. ہم نے 2018 کے الیکشن کے بعد جب تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تو عمران خان کی ویژن اور ڈائریکشن کی وجہ سے ہمارے اشاریہ بہتری کی طرف شروع ہوئے، ہمارے انڈیکیٹرز پازیٹیو کی طرف جانے لگے، ایکسپورٹ بڑھی، امپورٹ بل ہمارے کم ہوئے، فورن ایکسچینج ریزروز ہماری بڑھی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہوا، ڈیفٹ پیمنٹ پہ سعودی عرب نے آپ کو آئل کی سہولت دی. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کی امیج بہتر ہوئی. پاکستان کا جو امیج تھا اس کو بہتر کیا گیا عمران خان کی حکومت میں. لیکن باوجود اس کے آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے معیشت کو نقصان پہنچایا. لیکن مصیبت یہ آئی کہ ایک ہماری بارڈرز پہ ٹینشن، دوسری طرف جب کرونا آئی تو اس کی وجہ سے
معیشت پہ کافی نیگیٹو اثر پڑا ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہماری اپنی فگرز کے مطابق ہماری جی ڈی پی گروتھ -4% ہے, وہ ہم خود کہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ کرونا کی وبا اس دنیا سے, اس ملک سے انشاءاللہ ختم ہوگی تو یہ اشاریہ انشاءاللہ پازیٹیو سمت میں جائیں گے. ہم انشاءاللہ اس معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, اور ہمیں یقین ہے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ شپ پہ, کیونکہ پوری دنیا میں اگر کشمیر کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اس بہترین انداز سے اٹھایا کہ آج پوری دنیا اس کی معترف ہے. یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ, ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہر ملک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی, اور انڈیا کا وہ چہرہ بے نقاب کیا گیا کہ جو ظلم و زیادتی کشمیریوں کے ساتھ کی گئی اس پہ دنیا نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور انڈیا کے کردار کی انہوں نے مخالفت کی. ہر فورم پہ یہ بات کی گئی. دوسری طرف اگر میں بات کروں 2018 الیکشن کے وقت جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہمیں ملا کیا؟ 1250 ارب روپے سرکولر ڈیٹ. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 157 ارب روپے ڈیٹ جو ہے وہ گیس سیکٹر میں ملا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا. جتنے بھی ہمارے قومی ادارے تھے, نیشنل اینٹیٹیز, سب خسارے میں, پی آئی اے خسارے میں, آپ کی پوسٹل سروسز خسارے میں, آپ کے وہ ادارے سٹیل مل خسارے میں, سٹیل مل بند ہو گئی, سٹیل مل خسارے میں. تو آپ نے دیا کیا اس ملک کو؟ ہم نے کوشش کی بہتری کی طرف, انشاءاللہ ہم چل پڑے, بہتری آنے لگی. آئی ایم ایف نے ریکگنائز کیا, پوری دنیا نے ریکگنائز کیا, لیکن کرونا کی وجہ سے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچا. انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. اس کے علاوہ اپوزیشن کی طرف سے افسوس ہوتا ہے کہ میری بہن شازیہ مری صاحبہ نے آج کہا کہ کوئی کنسٹرکٹیو جواب نہیں آتا. جب آپ کی طرف سے کوئی کنسٹرکٹیو تنقید نہ ہو, اپوزیشن کی طرف سے کوئی تجویز ہمیں نہ دی جائے تو یہاں سے کیا جواب آئے؟ ہم تو صرف اور صرف جب سے یہ بجٹ پہ بحث شروع ہوئی ہے صرف اور صرف ہم ذاتیات کی باتیں سن رہے ہیں. اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہے تو احتساب کا رونا رویا جا رہا ہے یہاں پہ. آخر کب تک یہ ایوان یہی باتیں سنے گا؟ ہم نے آگے بڑھنا ہے. قومی ایشوز پہ آپ بات کریں. احتساب ہو رہا ہے, ایک خود مختار ادارہ ہے اس ملک کا. آپ کے دور میں بھی وہ ادارہ تھا, مسلم لیگ نون کے دور میں بھی وہ ادارہ تھا. اس میں آپ ترامیم کرتے, اس میں آپ چینجز لے کے آتے. آپ نے نہیں کی اور احتساب کا رونا رو رہے ہیں. احتساب سب کا ہوگا, بلا تفریق ہوگا, انشاءاللہ ہونا بھی چاہیے اس طرح. تو اس کا رونا چھوڑ دیں, قومی ایشوز پہ آئے بات کریں. اس وقت جو یہ پینڈیمک ہے کورونا, اس میں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہے پاکستان میں. آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 400 کے قریب تھی شروع میں, آج 30,000 سے زیادہ ٹیسٹ کورونا کے ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں. آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں تھے, اربوں روپے سے این ڈی ایم اے کے تھرو آپ کی پرچیزز ہوئی, ہاسپٹلز کو وینٹیلیٹرز سپلائی کیے گئے, جو آکسیجن پرووائڈنگ بیڈز ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جولائی کے آخر تک 2,000 سے زیادہ بیڈز ایڈ کیے جائیں گے. جو کیپیسٹی ہماری تھی اس کو بڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کب تک چلے گی. اس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کب پیک کرے گی پاکستان میں, کب اس میں کمی آئے گی. آپ نے بات کی کہ عمران خان اور ان کی حکومت لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے. پوری دنیا میں ہر روز جس طرح WHO کے جو ان کے کرائیٹیریا ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ ایک ایسی وبا ہے کہ نئی وبا ہے, اس کے بارے میں کوئی وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آ رہی ہیں. WHO اپنے کرائیٹیریا چینج کر رہی ہے. پوری دنیا کے ممالک لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور دوسری اقدامات کے حوالے سے اپنے جو کرائیٹیریا ہیں وہ چینج کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں یہ کرائیٹیریا چینج ہوں تو اس کے آپ خلاف ہیں. لاک ڈاؤن کے حق میں اس لیے نہیں, جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے وہ ضروری اس لیے کہ وہ لوکل سپریڈ ختم ہو جائے. اس کے ایفیکٹ ہی تب آئیں گے جب لوکل سپریڈ ختم ہوگا. اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ جب اپوزیشن کے پاس کوئی بات نہ ہو تو وہ بلین ٹری سونامی کو پکڑ لیتے ہیں. بلین ٹری سونامی ایک ایسا منصوبہ ہے جو پچھلے 5 سال خیبر پختونخوا کی حکومت میں وائنڈ اپ پلیز جی. 2 منٹ سر. پچھلی 5 سال کی حکومت میں 22 ارب کا پروجیکٹ 14 ارب میں اس کو ختم کیا گیا. 1 ارب 18 کروڑ روپے 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائے گئے, جس کو IUCN WWF نے ریکگنائز کیا. پچھلے دنوں امین اسلم صاحب نے ڈیٹیل پہ اس پہ بات کی.
جس کو انٹرنیشنل ادارے ریکگنائز کر رہے ہیں. بورن چیلنج میں اس کی تعریف کی گئی اور یہاں پہ بغیر کسی تصدیق کے, بغیر کسی ثبوت کے آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ اس میں کرپشن ہوئی. تو اس پہ اسپیکر صاحب نے چیلنج بھی کیا اور آپ کو دعوت دی کہ آئے آپ وزٹ کریں. بالکل آپ جائیں وزٹ کریں. میں آج اس ایوان میں تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جولائی کے مہینے سے خیبر پختونخوا میں ہر گھرانے کو انشاءاللہ صحت انصاف کارڈ دیا جا رہا ہے, جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے تحریک انصاف حکومت کی. ہر گھرانے کو جولائی کے مہینے سے صحت انصاف کارڈ دیا جائے گا, جس سے 7,20,000 روپے وہ خاندان سالانہ اپنے صحت کے مسائل پہ خرچ کر سکتے ہیں. آخر میں چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے ایک مسئلہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اپنے حلقے میں درپیش ہے, اور وہ ہے کہ کئی جگہوں پر میرے حلقے میں فیڈرز جو ہیں وہ تیار ہیں جہاں پہ اوور لوڈ ہیں فیڈرز, اور کئی جگہوں پہ سوئی گیس کے کام جو ہیں لائن بچھائی جا رہی ہیں, لیکن اس میں رکاوٹ ریلوے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. انہی ڈپارٹمنٹس نے این او سیز کے لیے پیمنٹ کر دی ہیں اور ریلوے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ این او سیز ایشو نہیں کری. مجھے اگر کوئی نظر تو نہیں آ رہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے کوئی سیکٹری, جوائنٹ سیکٹری, کیبنٹ میٹنگ چل رہی ہے, لیکن آپ کی وساطت سے, چیئر کی وساطت سے میں یہ بات ریلوے ڈپارٹمنٹ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ پیمنٹ ہو چکی ہے. خٹک صاحب, آپ کا جو ریلیونٹ جو کنسرن منسٹری ہے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس کو بھیج دیں آپ کا یہ سجیشنز. تو جہاں پہ پیمنٹ سر ہو چکی ہے ان کو این او سی جلد سے جلد ایشو کر لیں. تو آپ جو ریلوے اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جی جی اس کو بھیج دیتے ہیں آپ کا میٹر. تھینک یو. تھینک یو. آخر میں سر میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے ان فرنٹ لائن ورکرز کو, اگر وہ ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں, پولیس ہے, جو ان حالات میں, کرونا کے حالات میں جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, وہ قابل تحسین ہیں, خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد از جلد اس دنیا سے, بنی ہوئے انسان سے یہ وبا ختم ہو, اور جو مریض اس سے متاثر ہیں وہ سب صحتیاب ہوں, اور جو اس دنیا سے رخصت لے چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تھینک یو جی. مجھے بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چیئر, آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو تھینک یو جی خٹک صاحب, تھینک یو.